بعد آج کچھ واقعات اپنے بزرگوں کے سنا رہا ہوں جو اخلاص سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. مثنوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ جہاد میں کسی غیر مسلم پر آپ غالب آئے اور سینے پر چڑھ گئے اور چاہا کہ تلوار سے اس کا کام تمام کرے. جہاد میں سینے پر چڑھے ہوئے ہیں, کر کے ختم کر دیں. اس بے ادب نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. ماشاء اللہ سب سناتے بھی تھے, دیکھے بھی ہیں. اس بے ادب نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. آپ نے اسی وقت تلوار پھینک دی اور اس کے سینے سے اتر آئے. اس کو بہت حیرت ہوئی. ظاہر ہے حیرت کی بات یہ تھی. تو اس چھوڑنے کا سبب پوچھا. ان سے پوچھا کہ سینے پہ سوار تھے, اب میں نے تھوک دیا تب بھی آپ الگ ہو گئے, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا چوک دو اندوختی. آپ نے فرمایا جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا. یعنی خلوص جو تھا اس میں فرق آنے لگا. پہلے تو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے, اب تو نے تھوکا تو اور زیادہ غصہ آ گیا. جی میں کہ جلدی سے تم کو قتل کر دوں. دیکھیے حضرت بادشاہ صاحب بہت دیر واقع کرتے تھے. دیکھیے اپنے نفس پر کیسی نگرانی تھی. آپ نے فرمایا جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا. بس میرا یہ لڑنا کچھ تو اللہ کے واسطے رہ گیا, اب کچھ نفس کے لیے ہو گیا. جنگ تو ہو رہی تھی بالکل, پہلے خلوص سے تھی اللہ کے لیے. جب اسے تھوک دیا تو غصے میں آ گئے, تو اپنے غصے کا بھی بدلہ اسے لینا چاہتے تھے جو اسے بے ادبی کی تھی. اور کوئی نہ حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں. قتل بھی کرو تو اللہ کے لیے, اس میں بھی شرکت اپنے نفس کی نہ ہونی چاہیے. یہ سب باتیں رہیں گی مولانا انشاءاللہ. اس کو سنانا چاہیے تاکہ خلوص کی اور صدق کی اس کی شہادت ملے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے خلوص اختیار کیا, اپنے نفس کو کیسا پہچانا انہوں نے. آج ان چیزوں کی بہت کمی ہوتی ہے, موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ. بس میرا یہ لڑنا کچھ اللہ کے واسطے رہ گیا اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا, اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں. اور یہ بھی فرمایا تو دست حق کا بنایا ہوا, کیسے کیوں میں قتل کرتا تم کو؟ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کا مملوک ہے. مخلوق بھی ہے مملوک بھی ہے. بس وہی تصرف جائز ہوگا بے اذن حق ہو, اللہ کی اجازت سے جو کام ہو ورنہ وہ قابل ترک ہے کام. کیونکہ تم مصنوع حق ہے, تم کو اللہ نے بنایا ہے, اور مصنوع حق امر حق ہی سے توڑا جا سکتا ہے. جو اللہ کا مخلوق ہے مصنوع ہے, تو اللہ کا حکم ہو کہ توڑ دو تب توڑو, تو اپنی طرف سے نہ توڑو. اس وقت میں نے پچھایا تھا میں قتل کرتا, لیکن جب اسے تھوک دیا میرے منہ پر تو جذبہ پیدا ہوا کہ جلدی سے کو قتل کرو. کہا پھر تمہارے نفس کی پیروی ہوئی اس قتل کا. پہلے جو تھی وہ حق کے لیے تھی, اللہ کے لیے تھی.
اور دوست کے شیشے کو دوست ہی کے پتھر سے مارا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ حضرت کے خلوص کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے. جب تھوک دیا تو اور غصہ آنا چاہیے تھا، بجائے غصہ آنے کے ان کے اندر نرمی پیدا ہوئی. دیکھیے یہ حضرت کے خلوصی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے. چنانچہ آپ کے اخلاص پر یہ ثمرہ مرتب ہوا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا. یہ نہیں بہت سناتے تھے، مجھے بھی سنا ماشاء سنا، تبھی نقل بھی کیا گیا. دکھلاتے تھے کہ دیکھیے خلوص کی کتنی اہمیت ہے، اور ان کو اپنے خلوص کی کتنی قدر تھی، بلکہ کتنی فکر تھی کہ ہمارے اندر خلوص ہے، سب کام کر رہے ہیں، لکھنا پڑھنا سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بے خلوص کے بھی ہو سکتا ہے، خلوص سے بھی ہو سکتا ہے. اسے اپنے نیتوں کا استحضار بہت ہونا چاہیے. حضرت ہم لوگ پڑھاتے تھے، نیت پر بہت زور دیتے تھے. کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. یہ لفظ کام کا کیا بہت مشکل ہے، پڑھیں گے پڑھائیں گے بہت مشکل ہے. ماشاء اللہ پوچھتے ضرور تھے کیوں پڑھ رہے ہو تم، آپ نے اتنے لوگ کیوں جمع ہے؟ یہ حضرت ہم لوگ دین سیکھیں گے سکھاویں گے. کہا بہت مشکل ہے. تھوڑا سا کتنے لوگ لگے اس زمانے کے، ہم کو یاد ہے کہ چند آدمی بھی لگے نہیں جن کو کہے پتہ نہیں کہاں گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی رہے، اس کے اثرات بھی نیک ظاہر ہو. یہ واقعہ تو ایک جلیل القدر صحابی بلکہ امیر المومنین کا تھا. ہٹ گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سلاطین اسلام میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں. یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، بزرگوں کے نہیں چاہیے ان لوگوں کے اندر اخلاص اس طرح کا. لیکن فرما رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ سلاطین اسلام میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو یہ تمیز حاصل تھی، اور وہ موقع پر خلوص کو نفسانیت سے تمیز دیتے تھے. جب تک خلوص رہتا اس کام کرتے ہیں، نفسانیت ہی چھوڑ دیتے تھے. بہت مجلس ان کی اب سنتے ہی ہیں زیادہ انہی باتوں کو ہوتی. ماشاء اللہ صاحب کی چنانچہ اخلاق محسنی میں انہی کا سنا ہوا ہے کہ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو سزا دینے کا حکم دیا. بادشاہ نے کہا کہ مجرم کو قتل کرو اور وہ جیل بھیجو. جو ادھر لوگوں نے کوڑے لگانے شروع کیے. جب اس نے کہا تو اس مجرم کو کوڑے لگانے شروع کیے. ادھر اسے بے شرمی کی زبان کھولی اور گالی دینے لگا. ابھی کوئی گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا. جب کوڑا مارنے لگا تو گالی دینے لگا. ادھر اسے بے شرمی کی زبان کھولی اور بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کی. بہت زیادہ سناتے تھے مجلس میں. خلیفہ نے حکم دیا کہ سزا بند کر دیا جائے. اس کو تو مار رہے تھے، گالی دے رہا تھا بادشاہ کو. حکم دیا کہ نہیں اب نہ مارو. خلیفہ نے حکم دیا کہ سزا بند کر دی جائے اور اس کو رہا کر دیا گیا. مقربان شاہی میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور جو موقع اس بے حیا کو اور زیادہ سزا دینے کا تھا، ایسے وقت میں معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کا حکم، اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے موقع میں تو گالی دے رہا ہے، اس کو تو آپ کہیے مارو، اس کو جلدی سے اس کو قتل کرو. بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو خدا کے لیے تنبیہ کر رہا تھا. بادشاہ نے کہا میں اس کو خدا کے لیے، اللہ کے لیے تنبیہ کر رہا تھا. جب اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس سے میرا نفس متغیر اور متاثر ہوا. جی چاہے کہ اسے بدلا لوں. جب گالی دے رہا ہے تو اس کو اور سزا دینی چاہیے، اور پٹائی اس کی ہونی چاہیے. متاثر جی چاہے کہ اس سے بدلا لوں، لیکن پسند نہ آیا کہ حق تعالیٰ کے معاملے میں نفس کو بھی شریک کروں.
اس وقت بھی حق تعالیٰ کے معاملے میں نفس کو بھی شریک گردانوں. یہ سورہ شیبہ ہے. یہ صورت اخلاص کے خلاف ہے. مار تو رہے تھے اللہ کے لیے، لیکن جب اسے تھوک دیا تو نفس سے غصہ اور بھڑک گیا اور کہا جلدی سے نالا قتل کرو اور مارو. یہ تو پھر اپنے لیے ہو گیا. اخلاق مجھے ہو گیا. بہت حضرت ہی بیان کیا ہوا نقل کیا. کیونکہ جو شخص کوئی دینی عمل کرے اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو بھی شامل کر لے تو وہ اس کے ثواب سے محروم رہتا ہے. یعنی اس کی بدگوئی و بدکرانی میں وہ خود فرما رہے ہیں اشعار ہے مصنوی کے. السخنش آتش مانتے شد کار الہی غرض آمیز شد. فارسی ہے. لوگ کہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہا اس کی سختی سے میرے غصے میں تیزی آ گئی. بادشاہ کرا وہ جب اسے گالی دیا تو کہا اسے کہ گالی دینے سے میرے غصے میں اور تیزی آ گئی. اور غارق کار الہی اور اللہ کا کام غرض آمیز ہو گیا. یہ ہماری نفس کی شرارت میں شریک ہو گئی. پہلے تو اللہ کے لیے مارتا تھا، اب جب مجھ پر اسے تھوک دیا ہے تو میں غصے میں اور جائے تو پھر اس کام میں جو اللہ کے لیے تھا اس میں ہماری شرکت ہو گئی. کتنا ہوتا ہے. یہ سب سنایا کرتے تھے ماشاء اللہ. تو انہیں کو سنایا ہوا یہ سب ہے. کیا از سخنش آتش ماتیش شد. از سخنش آتش ماتیش شد کار الہی غرض آمیز شد. شاعر بھی کہتے ہیں پھر زیادہ آسان ہے. اب جو پڑھا ہی نہیں تو کوئی کہاں آسان. ارے تھوڑا سا پڑھے فارسی پہلی دوسری تب بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہ ترجمہ ٹھیک کرتا ہوں نہیں. سخنش آتش ماتیش اس کے گالی دینے سے میرے غصے کی آگ میں اور تیزی آ گئی. لیکن کیا ہوا؟ میں نے غور کیا اس حالت میں بھی کہ کس کے لیے قتل کر رہے ہو. کہا اب اپنے انتقام میں تم اس کو قتل کر رہے ہو. تم کو جو تم پر تو تھوک دیا اس کی وجہ سے تم کو غصہ ہوا تو یہ تمہارا کام اللہ میں کے کام میں شریک ہو گیا. بدنیتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بہت عمدہ. السخنش آتش ماتیش شد کار الہی غرض آمیز شد. اللہ کے کام میں غرض شامل ہو گئی. دائی نفس تو بنمود روح. دائی نفس تو نمود روح مانے اخلاص نہ مانت درو. جب ریا آ گئی تو اب اس کے کام میں خلوص نہیں رہا. قتل کرنے میں بھی دیکھا انہوں نے کہ اب خلوص نہیں. پہلے جو قتل کر رہے تھے تو وہ خلوص سے تھا، شریعت کے مطابق تھا حکم. جب اسے تھوک دیا تو غصہ ہے کہ جلدی سے ختم کر ڈالا ہے. کوئی برا بھلا بھی کہتے رہے ہوں گے. کار از اخلاص نشد بہر بر. ترک چنا کار فرماتے ہیں کہ کار جو کام اخلاص سے خالی ہو گیا ہے. کار از اخلاص نشد بہر بر. اخلاص تمہارا کام اخلاص سے خالی ہو گیا. ترک چنا کار سدا وار در. ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے. چھوڑ دو. یہ بھی نہیں ڈرے کہ الٹ کے ہم پر وہ تلوار مار دے گا، ہم کو قتل کر دے گا. کہا نہیں. یہ حضرت علم رہا ہے کہ ایسے موقع پر چھوڑ دینا. تو یہ بھی تھا کہ الٹ کے مار دیتا، انہیں کو قتل کر دیتا. تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اب ہو گئی. دائی نفس جو نمود روح. نفس کا دائی جب سامنے آ گیا تو اخلاص کے معنی ختم ہو گئے. کار اخلاص نشد بہر بر. اب ہمارا کام اخلاص کے ساتھ نہیں رہا. ترک چنا کار سدا وار در. ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے، چاہے اپنی جان چلی جائے. یعنی اس کی بدگوئی، وہ بد کلامی سے میرے غصے کے آگ میں تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا
وہ غرض آمیز ہو گیا، نفس آمیز ہو گیا. اب جو میں قتل کرتا تو یہ بھی داعیہ ہو جذبہ ہوتا کہ مجھ کو اس نے گالی دیا ہے، ہوتا کہتے پھر للہیت کہاں رہ جاتی. اور جب نفس کا داعیہ ظاہر ہوا تو پھر اس کام میں اخلاص کہاں باقی رہا. جس کام میں اخلاص ہی نہ پائے جائے ایسے کام کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے. اخلاق موسری امام شاہ رسول اللہ سب سناتے رہتے. اخلاق پہ بڑی بحث ہوتی تھی وہاں. میں گیا، ہم لوگ فتح پور میں رہتے تھے، صاحب جو تھانے میں خانقاہ کے تھے. رخصت ہونے لگے تھے ہم لوگوں کو پہنچانے کے لیے مسئلہ گاؤں وہاں تک آئے کئی باغ تک. تو درمیان میں کہا کہ تو میں تو ان کے ساتھ بچپن سے ہوں، حضرت کے ساتھ ہی بچپن میں حضرت صاحب رہے، ٹہلنے جاتے تھے، ساتھ رہتے تھے، خانقاہ میں بھی ساتھ رہے. کہا میں تو ان کے ساتھ بچپن ہی سے ہوں، تو بچپن سے لے کر کے اب تک میں نے بحث اور بیان اخلاصی بس میں اور کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا، ہم لوگوں سے کہا کہ اخلاص یہ کہ شروع ہی سے جب تھانہ مول میں تھے اخلاص کی بات کرتے تھے، اور آج بوڑھے ہو گئے یا مطلب جو بھی عمر ہو آج بھی اخلاص کی بات ہے. عمدہ ہے کتاب سناتے تھے. یعنی اس کی بدگوئی اور بد کلامی سے میرے غصے کے آگ میں تیزی آ گئی. غصہ تو تھا ہی، لیکن جب گالی دینے لگا تو اور زیادہ تیز ہے کہ جلدی سے کو قدر کرو خبیث کو. جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمیز ہو گیا. اپنے نفس پر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو. نیت درست رہے گی قلیل عمل میں کثیر ہو جائے گا. اور کثیر عمل ہے پوری دنیا کو تم نے لٹا دیا، نام و نمود کے لیے کوئی ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو ہے حضرت شاہ رسول اللہ اخلاق موسیقی تو شاید آپ لوگ ہیں پڑھائی نہیں پڑھے تھے. الحمدللہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کو جاری رکھیے. حضرت نے خود پڑھایا اخلاق موسیقی. اصل تو بھائی صاحب کو پڑھا رہے تھے، پھر میں جب میں اسے گیا تو میں بھی شریک ہو گیا. یعنی اس کی بدگوئی اور بد کلامی سے میرے غصے کی آگ میں تیزی آ گئی. غصہ تو تھا ہی، اب گالی دینے لگا تو اور تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمیز ہو گیا. میرا نفس شریک ہو گیا اس کے اندر. تو اس کتاب کا سائے کے لیے یہی واقعہ کافی ہے تعلیم و تربیت کے لیے. ہم لوگ تعلیم تربیت تو اسی لیے ہے. اللہ چلتے چلاتے 100 سال کی عمر میں بھی اخلاص دے دے سستا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمیز ہو گیا. اب جو میں قتل کروں گا تو اس وجہ سے کہ مجھ کو یہ قتل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے عوض میں قتل کر رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ اللہ کی بے ادبی کیا ہے اس نے، اس میں قتل کر رہا ہوں. اب یہ کہ میری بے ادبی کیا ہے اس میں میں قتل کر رہا ہوں، چھوڑ دیا. اور یہ بھی نہیں بقول حضرت کے کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کو الٹ کے مار دے گا. یہ امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نفس کا داعیہ ظاہر ہوا تو پھر اس کام میں اخلاص کہاں باقی رہا. جس کام میں اخلاص ہی نہ پائے جائے ایسے کام کو ترک ہی کر دینا چاہیے. تھوڑا سا ایک اور بات احیاء علوم میں اس کے بعد ہے. احیاء علوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کبھی فضول کلام نہ فرماتے تھے. ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی نظر آئی. اس پر کوئی مٹکے رکھے ہوئے تھے، مٹکے ہوتے ہیں برتن میں، اس میں پانی نہیں جاتا. کشتی والے سے پوچھ پڑے کہ اس میں کیا ہے. تو کشتی والے نے بڑی تیزی سے کہا کہ سلطان کی شراب جا رہی، بادشاہ کی شراب ہے اس مٹکے میں. ابھی تو تھے ہی اس جوش میں لیا ہے. کہا کہ سلطان کی شراب جا رہی ہے، کر لو جو کرنا ہو کرو. ان بزرگ نے کشتی والے سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے.
اس نے کہا ڈنڈا ہے، کہا ذرا دیر کے لیے مجھے دے دو، اسے فوراً دے دیا۔ انہوں نے اس سے ڈنڈا لے کر ایک ایک مٹکے کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ 30 میں سے 29 مٹکے توڑ ڈالے۔ شراب کی بوتل تھی، اسی کے مٹکے ڈنڈے سے، اور ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی، ان کو طلب کیا۔ کہتے ہیں کہ نہایت ہی جابر بادشاہ تھا، لوہے کی کرسی پہ بیٹھ کر لوہے کا گل لے کر بیٹھتا تھا۔ ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے ان مٹکوں کو کیوں توڑا؟ شراب والا جو ہے کیوں توڑا؟ اس نے کہا کہ آپ کو کسی محتسب کو بنایا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ نے، آپ کو محتسب ایک کوتوال کسے بنایا ہے؟ کہا کہ جس نے آپ کو بادشاہ بنایا، جس نے آپ کو بادشاہ اور اسی نے مجھ کو کوتوال بنا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر نیچا کر لیا۔ ذرا دیر کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو کس جذبے نے اس فعل پر آمادہ کیا؟ اس شراب کے مٹکوں کو توڑا تو کیا جذبہ پیدا ہوا؟ فرمایا کہ محض امیر المومنین کی خیر خواہی نے، امیر المومنین کی شراب تھی، توڑ دیا تاکہ وہ شراب نہ پہنچے گی نہ وہ پیئیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ امیر المومنین کی جانب کوئی موذی جانور مثلا سانپ یا بچھو سے آ رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں امیر المومنین کو بچاؤں۔ یہ شراب جو ہے سانپ بچھو سے بھی بڑھ کر کے مضر ہے، مہلک ہے۔ اسی طرح میں نے جب یہ دیکھا کہ ایسی شے امیر المومنین کی طرف جا رہی ہے جس کے ارتکاب کو ایسے قیامت میں سخت مواخذہ ہوگا امیر کا، تو امیر المومنین کی خیر خواہی نے مجھے مجبور کیا کہ میں امیر المومنین کو اس سے بچا لوں، اسی توڑ دیا کہ تاکہ وہ شراب نہ وہ پہنچے گی نہ وہ پیئیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سن کو پھر سرنگوں ہو گیا اور دیر تک سر جھکائے رکھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا ایک بات اور بتلائیے کہ جب توڑنا ہی تھا تو سارے مٹکے 30 تھے، 30 توڑ دیتے یا 20 تھے، ایک چھوڑ کیوں دیا؟ ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے پوچھا ہی ہے تو بتلانا ضروری ہے۔ اچھی کتاب ہمارا سنانے لگا ہے کہ نہیں؟ میں کبھی نہیں سنایا تھا اس کو، آج بھی ہوتا کیا آپ لوگ پسند کریں گے نہیں کریں، ذہن میں بس ایسے آئے، میں نے سناؤ جب حضرت نے نقل کیا ہے حضرت صد و مت امیر نے نقل کیا۔ ان بزرگ نے فرمایا جب آپ نے پوچھا ہی ہے تو بتلانا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب تک میں 29 کو توڑتا رہا، 29 مٹکوں کو توڑتا رہا، میرے قلب کی حالت نہایت عمدہ تھی ہے کہ بادشاہ کی کچھ ہو، لیکن چونکہ ناجائز ہے اس وجہ توڑ رہا ہوں۔ شراب بغض فی اللہ اور نصح مسلم کے جذبہ کا پھر اللہ کے لیے بغض تھا کہ مٹکے جا رہے ہیں، شراب کیا ہے، شراب کے بادشاہ کیا جا رہے ہیں۔ اور کل میں ایسی قوت محسوس کرتا تھا کہ ساری زمین، سارے روئے زمین پر ساری زمین شراب کے مٹکوں سے بھری ہوتی تو میں سب کو توڑ دیتا۔ یہ کیا ہے؟ لیکن جب 30ویں پہ پہنچا، اب یہ بھی سننے کے لائق ہے، جب 30ویں مٹکے پہ گیا کہ اس کو توڑ دوں تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا، یہ خیال کیا کہ تم نہیں یعنی منکر کے باب میں کس قدر جھری ہو کہ حاکم وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بتا گیا کبر آ گیا، میں چھوڑ دیا وہیں سے، کام چھوڑ دیا وہیں سے، ہے نا؟ سنانے لگے حضرت نے سب کتابیں ایسی لکھی جو سنائی جا سکتی نہیں، کون سناتا ہے؟ سنانے لگا کہ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنایا اس کو۔ لیکن جب 30ویں پہ پہنچا تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا اور یہ خیال آ گیا کہ تم نہیں یعنی منکر کے باب میں کس قدر جری ہو کہ حاکم وقت کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ آ گیا دل میں، کبر آیا۔ پر ایک خیال کا آنا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو نفسانیت آ گئی،
للہیت رخصت ہو گئی، اسے اس کو چھوڑ دیا، نہیں قتل کیا۔ بادشاہ پر ان بزرگ کی اس گفتگو کا بہت اثر، ظاہر ہے خلوص کی بات تھی، جان کی اور ایمان کی بات تھی، بہت خوش ہوا۔ اسے کہا اچھا آج سے تم محتسب ہو، ہم تم کو کوتوال بنا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ معاف کیجیے، آپ جب بنا سکتے ہیں تو منصب بھی لے سکتے ہیں، تو ایسا منصب نہیں چاہتا کہ آج تو منصب کر کے معذور ہو جاؤں۔ ابھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، بتائیے، پڑھائی بھی نہیں جاتی، اگر مجھ نہیں ہے نا، اور اہم بات، لہذا مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ فرما دیا آپ جب بنا سکتے ہیں، کہا کہ بھائی تم تو بہت جری آدمی ہو، ہاں تم کو میں کوتوال بناتا ہوں، آپ جب بنا سکتے ہیں تو یہ منصب لے بھی سکتے ہیں، ایسا منصب مجھے نہیں چاہیے، لہذا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جب تک وہ بادشاہ زندہ رہا اس شہر میں آئے ہی نہیں، کیونکہ پھر وہ اصرار کرے گا کہ تم ہو جاؤ، کوتوال ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، یہ حضرت فرما رہے ہیں، دیکھا آپ نے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے قلب میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے قلب میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کب کون سا کام کرنا چاہیے، کب غصہ ہونا چاہیے، کب غصہ نہ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، خود ان کے دل میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق کرتے ہیں، جس سے ان کو للہیت اور نفسانیت میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کے رہنے سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے معصیت میں اور طاعت میں فرق محسوس ہونے لگے، یہ طاعت ہے، یہ معصیت ہے۔ حضرت کے الفاظ ہیں، جس سے ان کو للہیت اور نفسانیت میں تمیز حاصل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے، تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے قلب میں پیدا کرنا چاہیے، تاکہ اخلاص پر مسلمان تو ہو۔ جب اخلاص ہے، بڑے منافق بھی مسلمان ہی تھے، منافق تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ فلاں اخرج پہلے کا منافق نکلو یہاں سے، مسجد سے نکال دیا سب منافق۔ تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ بزرگان کے یہاں یہی کام کیا جاتا ہے، اخلاص پیدا کرنا۔ بزرگان کے یہاں یہی کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں۔ میں خود تھا فتح پور میں، تو وہاں تھے خانقاہ کے ناظم، وہ گئے تھے حضرت کے فتح پور دیہات میں تالا جا۔ جب واپس آنے لگے تو ہم لوگ پہنچانے کے لیے آئے، مسئلہ ایک جگہ میں تھی، وہاں نے کہا واہ مولانا میں ان کے ساتھ بچپن سے ہوں، لیکن بچپن میں بھی یہی اخلاص کی بات اور آج بھی وہی بات سن کے آ رہا ہوں، اصل بات کا ہوتا ہے، یعنی بچپن میں بھی یہی اخلاص کی ہی بات کرتے تھے، میں بچپن سے سن رہا ہوں، اسی زمانے سے اخلاص ہی بات میں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب سے سن رہا ہوں۔ بزرگان کے یہاں یہی کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں۔ آج بہت عمدہ بات ہے مول صاحب، ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت، آپ سب لوگوں کی، اس کسی کو مضامین بھی سناتے رہیے، تب اس کام کا ایک ہر چیز کا ایک میدان ہوتا ہے، تو اس مضمون کا میدان یہی ہے، کم سے کم سنائیے تو امت کدھر جا رہی ہے، کتنی بد اخلاقی مبتلا ان چیزوں کی وجہ سے۔ یہی کچھ وظائف تو ہیں، لیکن بد اخلاقیوں کا دورہ ہدایت دورہ کام ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں اور اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اخلاص آ جائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، اس کے لیے حضرت سختی کرتے تھے، ہم لوگ تو داماد تھے،
لیکن اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں تھی داماد کی، کوئی رعایت نہیں. جو ضروری چیز ہے وہ کہتے ہی تھے. اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ضرورت سے تو آپ کو بھی انکار نہیں، یہ بحث ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھا اس عابد ناپاسا کے پاس طاعت و عبادت کی کمی نہیں تھی، کمی تھی وہ اخلاص کی تھی. پورا واقعہ ہے نا، بگڑ گیا وہ تھوڑی دیر میں. یہ بہت بڑا عابد تھا، لیکن کوئی بات ہوئی سب بڑا تفصیل سے کر، لیکن اس کی عبادت کام نہیں آئی. اس کا اخلاص نہ رہنا عبادت کو بھی برباد کر دیا اسے. آپ نے دیکھا کہ اس عابد ناپارسا، عابد بھی نہیں کر رہے ہیں، ناپارسا اس کے ساتھ لگا رہے ہیں. عابد مخلص نہیں کر رہے ہیں، عابد متقی نہیں کر رہے ہیں، عابد ناپارسا کرتے ہیں. دیکھا کہ اس عابد ناپارسا کے پاس طاعت عبادت کی کمی نہیں ہے، کمی جو تھی وہ اخلاص کی تھی. تباہ کر دیا اس نے. بہت ہے. پھر آگے اسی پہ بات ہی پھر بات ہاری وغیرہ کا واقعہ دے رہ جائے گا. اب آخر میں میں لکھ رہا ہوں، یہاں تک لکھ رہے ہیں جو بھی. حضرت تھانوی نے ایک دفعہ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کو کانپور میں بلایا. استاد تھے، تھانوی کے استاد تھے، ان کو بلایا. حضرت سے واعظ کی درخواست کی گئی. حضرت نے منظور فرمایا اور نہایت ہی عمدہ تقریر فرمائی، ایسی کہ بڑے بڑے معقولی سن کر کے حیران اور شزدر رہ گئے. اتنے میں مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی بھی آ گئے. حضرت نے واعظ بند کر دیا. لوگوں کو افسوس ہوا کہ آج ہی تو موقع تھا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں. منطقی حضرت کی تقریر کو نہایت فاضلانہ انداز ہو رہی تھی. سنتے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بھی یہ سب تقریریں جانتے ہیں. کاش حضرت سلسلہ تقریر جاری رکھتے تو مولوی صاحب، یعنی وہ جو بیتی تھے یہ جو بھی تھے، مولوی صاحب کو بھی کچھ سننے کا موقع مل جاتا ہے. یہاں تک کہ کسی نے ہمت کر کے حضرت دیوبندی سے بھی اس کا ذکر کر دیا. حضرت نے صاف فرمایا کہ بھائی یہی خیال تو مجھے بھی آیا تھا، آج اچھا ہے موقع. ان لوگوں رامپور کے منتقی تھے، اچھا ان لوگوں کو سنانا ہے. کہا مجھے بھی یہ خیال آیا تھا، لیکن اسی خیال کی وجہ سے چھوڑ دیا، میں نے نہیں بیان کیا. بہت سناتے رہتے تھے مجلس میں حضرت. اس کو کسی نے ہمت کر کے حضرت دیوبندی سے بھی اس کا ذکر کر دیا. حضرت صاحب فرمایا کہ بھائی یہی خیال تو مجھے بھی ہوا تھا، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی کہ اب تو یہ تقریر اللہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ اپنی تقریر اپنی لیاقت کو جتلانے کے لیے ہوگی. اب ان واقعات سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بزرگان دین کی کس قدر توجہ خود اپنے نفس پر رہتی تھی. بڑے بڑے لوگ نفس، دوسروں کو کچھ کہنے سننے کے بجائے ہر وقت یہ حضرات اپنا ہی محاسبہ کرتے رہتے ہیں. آخر میں بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہی عیوب پر نظر کرے. دوسروں کو حقیر و ذلیل اور اپنے سے کمتر سمجھنا نہایت بری بات ہے. اور جس وقت انسان کے پیش نظر اپنے عیوب نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرتا ہے، اپنے عیوب کرتا ہے. لیکن جب اپنے معائب سامنے آتے ہیں، عیوب سامنے آتے ہیں، تو پھر دوسروں کی تحقیق قلب سے نکل جاتی ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے کو عیب دار سمجھو، امراض سے مریض سمجھو، امراض کا باطنی امراض کا مریض سمجھو اوروں پر. لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اوروں پر معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا ہے.
اسی مضمون کو مولانا محمد احمد صاحب نے اپنے شعر میں اس طرح واضح فرمایا ہے: کھل گئی جب سے چشمے بصیرت. بہت اچھا شعر ہے محاورہ وغیرہ. کھل گئے جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. جب تک یہ انانیت اسی وقت رہتی ہے جب اپنے کو نہیں پہچانتا. جب سمجھ لیا کہ ہم کیا ہیں تو پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. اسی کو حضرت فرماتے ہیں کھل گئی جب سے چشمے بصیرت. محمد احمد صاحب سے کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو، طریق کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے. اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.